یہ سن 240 ہجری کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن کو فجر کی اذان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر جبل ابو قبیس اور کوہ کان کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ کعبۃ اللہ کے گرد مومنوں کی صفیں نماز کے لیے درست ہو رہی تھیں۔ ان خوش نصیبوں کی آنکھیں براہ راست بیت اللہ کے جمال سے منور ہو رہی تھیں۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ انہوں نے شیریں اور ترش، سرد اور گرم، خشک اور تر، انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی، لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے قاصر بھی تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز کی تنگ دستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ اسے کوئی غم کھائے جا رہا تھا تو وہ بھوکی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاخ خرچیوں کو دیکھ کر دنیا پر للچاتا اور لوگوں سے حسد کرتا، لیکن یہ بوڑھا بزرگ ایک مثالی مومن تھا۔ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ لوگ نہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اگرچہ میں کمزور ہی سہی، اور جو کچھ دوسروں کے مقدر میں ہے وہ مجھے ہرگز نہیں مل سکتا، اگرچہ لاکھ جتن کر لوں، کیونکہ وہ تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، الحمدللہ علی کل حال، کھڑا ہوا اور قمیض اتار کر پکارنے لگا، لبابا لبابا۔ یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیض اتار کر اسے دے دی اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا، اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تو اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت تو صبر سے قاصر ہیں، انہیں بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے کہا، انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ ابھی سوچوں میں گمسم مٹی کریت رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے طاؤس پڑھا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں مصائب سے آزاد ہو جاؤں، لیکن من خیال آیا کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی، لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔
اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ جوانی لوٹ آئی۔ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی، دل میں القا ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ لقطہ یعنی گمشدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے، اور کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ آئے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانا عالم مومن تھا، جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفرقات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھو، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھرو اور ان کا تن ڈھانکو، اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا، ورنہ چند دینار کم بھی واپس کیے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا، کچھ نہیں۔ بوڑھا بزرگ ہمیانی کی خبر چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی نہ تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن ہے کیا بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر طبری زیر تعلیم تھا۔ طبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ خراسانی نوجوان نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل پر چلے گئے۔ طبری کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی شیخ کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابہ کہاں ہے؟ حاضر ہوں ابو غیاث، لبابہ بولی۔ میں نے ایک شخص کو اس ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو ہمیانی واپس کرنے کا ہے۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ تیری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں،
ایک ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاس، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ رمضان المبارک ایثار اور سخاوت کا مہینہ ہے اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کے بے پایا احسان یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں اور ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی ایمان اور کوئی روزہ قبول نہیں، اور نہ یہ لوگ روزے کی حقیقت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے سیر ہو کر رات گزاری اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا لیٹا رہا اور وہ اس کے فاقہ سے خبردار بھی تھا۔ عادت احساس کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان حیوانوں کی طرح بلا ناغہ نعمتیں کھاتا رہے تو اسے نعمتوں کی قدر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ وہ محدود وقت کی محرومی کی کڑواہٹ سے امیری کی مٹھاس کی قدر کریں اور دن کی بھوک اور پیاس سے روٹی کے لقمے اور پانی کے گھونٹ کی قیمت معلوم کریں، اور تمام عمر اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ بھولیں اگرچہ وہ عام ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز روٹی کا ایک لقمہ بچا کر رکھتے اور ہفتے بعد وہ ٹکڑے خود کھا لیتے اور روٹی صدقہ کر دیتے تھے۔ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑتا رہا، پھر کہتا، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے رات بھی فاقہ میں گزاری اور کھجوریں اور ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ ہی تو 10 دینار ہی کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ شاید کہ ہمیانے اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں،
بلکہ میں اس قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارا نہ ہی تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ معجزن ہوا اور وہ یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخر کار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافور ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر سے کوئی ناجائز کام چھوڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال چیز کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اب ابو الغیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کسر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی تمنا کرتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ کر 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکیں۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ اور میں نے احمد بن یونس یربوی سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، بھائی تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ تم میری قمیض دیکھ رہے ہو، میں اس میں قیام اللیل کرتا ہوں، پھر فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ پھر میں پہن کر ظہر اور عصر کے درمیان مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابا اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور ہم سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے تو قمیض دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔
وہ ایک ایک دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار مجھے دیتا رہا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، لبابہ دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے ایک دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابو غیاث؟ میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں ان کے خاوندوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں ہمیانی والا قصہ سناتا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما۔